فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مسئلہ بیان کر دیا، حضور نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، تمہیں یہ رجب کے پہلے دن میں غلطی سے تم نے ان سے قتال کیا تھا، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، لیکن تمہیں تمہارے عمل کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے یہ دل کو خوش کرنے کے لیے آیت طیبہ نازل فرمائی کہ جو کام بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اگر اجتہادی طور پہ کوئی خطا ہو جائے تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ یعنی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اور اس طرح کے جو بھی مسلمان ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ امید رکھنے میں اشارہ کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امید کے مطابق انہیں عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اجتہادی خطا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور مزید یہ کہ اس پر رحم فرمائے گا، یعنی ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب علیہ السلام، صحابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض نے سوال کیا تھا، یہ سوال سبھی کی طرف سے تھا، کیونکہ شراب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اپنے بچے تک کو لوگ شراب پلاتے تھے، ہر معاملے میں شراب ان کے عام تھی۔ تو اسلام نے شراب جیسی قبیح چیز کو منع فرمایا، مگر حکمت کے ساتھ منع فرمایا، ایک دم سے ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ تدریجاً گریجولی ان کی عادت چھڑائی، عادت چھڑانے کے بعد مختلف ٹائم پہ پابندیاں لگائیں، پابندیاں لگانے کے بعد پھر یکسر ان کو منع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں مکہ معظمہ ہی میں ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا تھا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، گیمبلنگ کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے حبیب علیہ السلام آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑے بہت لوگوں کے منافع بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن منافع بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ مزید وضاحت فرما رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا دونوں کا گناہ ان کے نفع سے، فائد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شراب کو ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر دنیا کی بہت سارے اقوام اس میں ملوث ہیں، بلکہ اسلام کو چھوڑ کے دنیا کی دیگر تمام اقوام کو ہم دیکھتے ہیں تو سب کے سب اس میں گھرے پڑے ہیں، اور اس کے مختلف طور پہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کا فائدہ سے مراد قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کو بیچنے سے، خریدنے سے نفع لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو پینے کے بعد تھوڑی دیر کے سرور حاصل ہو جاتے ہیں، پھر بعض یہ کہ لوگ کہتے ہیں اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے رنگ صاف ہو جاتا ہے، اس قسم کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور اس کا نقصان زیادہ کس طرح سے ہے کہ اسے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ شراب۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جعفر ابن ابی طالب کی 4 باتیں بہت پسند ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جعفر وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جاہلیت ہی سے شراب سے نفرت کرتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ یہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، یہ اپنے غیر کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے، اور معاذ اللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان واقعی اپنے غیر کی تمیز ختم کر کے شہوت میں سب کچھ کر گزرتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میری عقل تیز ہو، تو اس لیے میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسری بات یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس کی عبادت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر کے ہیں، یہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس لیے میں نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ اور ایک یہ کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے نفرت ہے کہ جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے، اس لیے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک یہ کہ زنا سے مجھے شدید نفرت ہے کہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی ہے، اور میں اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی خوبیوں میں شراب کے حوالے سے نفرت کو بھی بیان فرمایا، جو اللہ کو پسند ہے یہ عادتیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون،
اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے سوال تھا، کیونکہ جب ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سوال کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اب اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ کیونکہ انسان شراب پہ خرچ کرتا، جوئے پہ خرچ کرتا، جو فضولیات ہے، جو لا یعنی چیزیں ہیں۔ تو اب صحیح خرچ کیا ہے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے، تو اس کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل العفو، یعنی جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تو اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام پر یہ فرض تھا کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کی آمدنی میں جتنا بھی مال ہو وہ سب کا سب لوگوں میں خرچ کر دیا جائے۔ بعد میں پھر زکوٰۃ کا حکم آیا کہ اپنی ٹوٹل کمائی میں سے 2.5% جو ہے اللہ کی راہ میں بطور زکوٰۃ دے دیا جائے، تو یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لیکن ابتدا میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، مالی طور پہ کمزور تھے، تو اس وقت یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اپنی کمائی کو بچا کے مت رکھو لیکن دیگر مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے معاملوں میں غور و فکر کرو۔